بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ تفسیر القرآن، آج ہمارا درس نمبر جو ہے وہ 10 ہے۔ پچھلے درس کے اندر ہم ذکر کر رہے تھے منافقین کی علامات کو، اور ان میں سے ایک تھی کہ جب اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے وہ ملاقات کیا کرتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو وہ معاذ اللہ بے وقوف کہتے، جب ملاقات کرتے تو کہتے ہم تمہارے ہیں، جب بچھڑ کر جدا ہو کر اپنے شیاطین کے پاس جاتے، شیطانوں کے پاس جاتے تو ان کو کہتے ہم تمہارے ہیں۔ تو یہ استہزاء، ٹھٹھا اور مذاق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اصحاب کے ساتھ انہوں نے کیا، اور یہ منافقین کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اہل سنت و جماعت اور مسلمانوں کا عقیدہ، پورا جو جتنے بھی مسلمان دنیا جہاں کے اندر بستے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم ایمان والے اہل اسلام ہرگز اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ ہر وہ ہستی جن کی نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ نسبت ہے، چاہے وہ سرکار کے اصحاب ہوں یا سرکار کی آل پاک ہو، ان کی توہین، ان میں نقص، عیب، ان کی بارگاہ میں کوتاہی کرنا اور ان پر انگلی اٹھانا، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، ہم اس کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم سرکار کے جمیع اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی احترام کرتے ہیں اور سرکار کی جمیع آل کا بھی احترام کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو ایمان ہے وہ ہمارے لیے معیار ہے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ ہے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اصحاب نے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں رہ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس کو، آپ کی صحبت کو اختیار کیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہی کے نقش قدم پہ چلیں۔ جس طرح انہوں نے سرکار کی عظمت و شان کو مانا، سرکار کو مانا، ہمارا کام ہے کہ ہم ہی اسی انداز میں چلیں۔ اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے معیار ایمان ہے۔ سرکار کے صحابہ کرام کے اگر نقش قدم پر ہم چلیں گے تو اللہ کریم جل جلالہ ہمارے ایمان کے اندر بھی مزید لذت اور مزید نور عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیے کہ جس طرح قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان رشید نے مختلف مقامات پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اصحاب کا ذکر کیا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایمان کا بھی ذکر کیا، ان کی عظمت و شان کا بھی ذکر کیا، ان کے مقامات کا بھی ذکر کیا، دنیا اور آخرت کے لحاظ سے جو اللہ کریم جل جلالہ اپنے نبی کے صحابہ کو مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی مجلس اور صحبت میں رہنے والے یہ جو اصحاب ہیں، قرآن مقدس کی مختلف آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو اللہ نے ان کو دنیا میں مقام دیا، آخرت کے اندر جو اللہ ان کو مقام دے گا، ان کا مقام کیا ہے، ان کی شان و عظمت کیا ہے، ان کے ایمان کا معیار کتنا ہے، یہ قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان رشید کی آیات سے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ثابت ہیں۔ سب سے پہلی بات ہم قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان رشید سے ثابت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اصحاب کی شان و عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، اور پھر یہ کہنا، اور اس کا بہت بڑا اعتراض کہ ایک ایسا فرقہ جن کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاذ اللہ صرف 3 جو ہیں وہ صحابہ ایمان پھرے، باقی سارے مرتد ہو گئے، اور ان 3 میں سے حضرت مقداد، حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو سیر فرست رکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے بس یہی 3 جو تھے وہ ایمان پر تھے، باقی سارے مرتد ہو گئے ہیں۔ تو قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان رشید کا جب بغور مطالعہ کیا جائے تو اللہ کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام جب دونوں خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے، باپ اور بیٹا دونوں مستری اور مزدور بن کر اللہ کے پاک گھر کو تعمیر کر رہے تھے، تو انہوں نے اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی۔ قرآن مقدس کہتا ہے انہوں نے دعا کی، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریاتنا امۃ مسلمۃ لک وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا، گردن جھکانے والا،
اور ہماری اولاد میں سے ایک امت جو تیری فرما بردار ہو، دو گروہوں میں سے ایک امت جو کیا ہو، تیری فرما بردار ہو۔ آگے اب انہوں نے کیا دعا مانگی، عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے یہ پاک پیغمبر، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ یہ دعا اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں کی۔ کیا دعا؟ اے ہمارے رب، بھیج ان کے اندر ایک رسول منہم، انہی میں سے، مطلب جو جماعت آئے گی تیری بارگاہ میں فرما برداری کرنے والی مسلمانوں کی جماعت، انہی میں سے کیا کر ایک رسول بھیج۔ وہ رسول کیا کریں گے؟ یتلو علیہم آیاتی کا، تیری آیات کو وہ تلاوت کریں گے، ویعلمہم الکتاب، تیری کتاب کو وہ کیا کریں گے؟ سکھائیں گے، قرآن مقدس جو ہے نا آگے پڑھائیں گے، سکھائیں گے، والحکمہ، اور حکمت کو بھی، ویزکیہم، وہ کیا کریں گے؟ خوب پاک و صاف کریں گے، انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر یہ دعا کریں، مالک ایک رسول بھیج۔ کیا کام ہوگا ان کا؟ کہ وہ تیری آیات بھی پڑھے گا، آگے جو ہے نا تعلیم بھی دے گا، اس کے پاس حکمت بھی ہوگی، اور وہ کیا کرے گا؟ خوب پاک و صاف بھی کرے گا۔ اب قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید کی اس آیت کو آپ ایک طرف رکھیں، اور دوسری طرف آپ اس فرقے اور جماعت کو لیں، اس بد مذہب جماعت کو، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اصحاب میں سے صرف 3 جو تھے وہ تھے مسلمان، مقداد، سلمان اور ابو ذر غفاری رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور باقی معاذ اللہ سارے کیا ہو گئے؟ مرتد ہو گئے۔ ایک طرف یہ رکھو کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ سرکار خوب پاک و صاف کرتے ہیں۔ کیا مطلب نکلا؟ کہ معاذ اللہ کم و بیش 1,24,000 اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سرکار نے صرف 3 کو پاک و صاف کیا، باقی سارے مرتد ہو گئے، باقی سارے دین سے پھر گئے۔ تو اس میں تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اصحاب کی توہین نہیں ہو رہی، یہ حقیقتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے۔ کوئی بھی استاد ہو پڑھانے والا اور اس کے پاس کثیر تعداد میں لوگ پڑھتے ہوں، طلباء پڑھتے ہوں، جب ان کی کامیابی کی باری آئے گی اور اگر یہ کہا جائے گا کہ ہمارے مدرسے کا یا سکول کا جو رزلٹ ہے وہ 100% نکلا، تو اس میں حقیقت جو دیکھا جائے تو وہ تو شان ہے استاد کی، پڑھانے والے کی، وہ تو اس ادارے کی شان ہے، اس مدرسے کی، اس سکول کی شان ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ فلاں ادارے اور فلاں مدرسے اور فلاں سکول میں پڑھتے تھے ٹوٹل 100 طالب علم اور ان میں سے ٹوٹل ہوئے 3 پاس اور باقی 97 ہو گئے فیل، یہ تو پھر بدنامی ہے اس ادارے کی، اس مدرسے کی اور اس سکول کی اور اس استاد کی کہ جس نے کیا کیا کہ فقط 100 میں سے 3 کو پاس کیا اور باقی 97 کو اس نے کیا کر دیا؟ فیل کر دیا۔ کوئی بھی شخص جس کے پاس عقل ہوگا، جس کے پاس سمجھ ہوگی، وہ یہی کہے گا کہ یہ سکول ناکام ہے، یہ تو 50% بچے بھی کامیاب نہ کر سکا۔ تو ایک طرف دیکھ لیں کہ یہ کوئی معمولی استاد نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے فیض سے تو قیامت تک لوگ استاد بنتے رہیں گے۔ پھر اتنے بڑے استاد اور ان کی بارگاہ میں، بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں فیض پانے والے 1,00,000 سے زیادہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور سرکار صرف 3 کے سینوں کے اندر ایمان کو داخل کریں، باقی سارے مرتد ہو جائیں۔ دوسری طرف اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، سرکار کی شان کیا ہے؟ سرکار تو خوب پاک کرتے ہیں، خوب پاک و صاف کرتے ہیں۔ تو کیا مطلب نکلا؟ کم و بیش 1,24,000 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے سرکار نے صرف 3 کو پاک و صاف کیا، باقی سارے مرتد ہو گئے۔ تو اس میں تو حقیقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی توہین ہے، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکامی ہے۔ تو لہٰذا ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی صحبت کے اندر جتنے اصحاب رہے، جتنے اصحاب نے سرکار کی معیت کو اختیار کیا، سرکار کا کلمہ پڑھا، سرکار کی مجلس میں رہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنے ہر غلام کے سینوں کو ایمان سے مزین فرمایا ہے، اور ایمان کی چاشنی اور ایمان کے نور سے کیا کیا؟ ان کے سینوں کو مزین فرمایا ہے۔ قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید کی دوسری آیت سماعت کیجیے۔
اللہ کریم جل جلالہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا اگر یہودی ایمان لانا چاہیں، اللہ نے فرما دیا وہ کیسے ایمان لائے، فرمایا ما آمنتم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا جس طرح میرے محبوب کے یار، میرے محبوب کے صحابہ ایمان لے کے آئے، اگر وہ ایسا ایمان لے کے آئیں فَقَدِ اهْتَدَوْا تو وہ کیا ہو جائیں گے، ہدایت پا جائیں گے، کامیاب پا جائیں گے۔ سرکار کے صحابہ کو اللہ کریم جل جلالہ نے لوگوں کے ایمان کا معیار، ذریعہ، وسیلہ، توسل اور آئیڈیل بنایا ہے کہ اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو ایسے ایمان لے کے آؤ جس طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لے کے آئے۔ اگر ان کا ایمان معیار نہ ہوتا، آئیڈیل نہ ہوتا تو اللہ قرآن مقدس میں کبھی یہ نہ فرماتا۔ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوگی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایمان کوئی معمولی نہیں ہے۔ اللہ نے مسلمانوں لوگوں کے لیے جو ایمان میں داخل ہونا چاہتے تھے ان کے لیے سرکار کے صحابہ کا ایمان معیار بنایا ہے ان کے لیے۔ تیسرے نمبر پہ سنیے قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان رشید کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان رشید میں سے ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے، سورہ مائدہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے پھرے۔ یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بعد کچھ ایسے لوگ تھے جو دین سے پھرنے والے تھے، اللہ کریم نے قرآن مقدس میں ان کا ذکر پہلے فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے پھر وہ کیا ہوگا کہ جب وہ دین سے پھریں گے، اللہ فرماتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ کیا کرے گا ان قریب ایسے لوگ لے کے آئے گا، ایسے لوگ لے کے آئے گا، ایسی قوم لے کے آئے گا، يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، جن سے اللہ محبت کرے گا، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ سے کیا کریں گے، محبت کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ کون سی جماعت ہے کہ جن کو اللہ کریم جل جلالہ لے کے آ رہا ہے ایسے لوگوں پر مسلط کرنے کے لیے، اور ایسے لوگوں کے لیے کہ جو کیا کریں گے، دین سے مرتد ہو جائیں گے۔ اب مرتد کی تعریف کیا ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرنا، یہ مرتد کی تعریف ہے۔ تمام کتب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ مرتد کون بنا اور پھر ان مرتدوں کی جگہ کون آیا کہ جن کے بارے اللہ فرماتا ہے یحبہم ویحبونہ، جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ سوچئے کون تھا مرتد، کون تھا زکوٰۃ کا منکر، اور کون ہوا ان پہ مسلط، کون سی قوم آئی، اور بالخصوص ان میں تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، ان کے خلاف جنگ کی۔ وہ تھے مرتد، ضروریات دین میں سے ایک عام ترین رکن زکوٰۃ کا انہوں نے کیا کیا، انکار کیا۔ تو پتہ چلا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جن سے اللہ پیار فرماتا ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر اللہ سے پیار فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کی شان کیا ہے، فرمایا اذلۃ علی المؤمنین، وہ مسلمانوں پہ بڑے نرم ہیں، اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں پر کیا ہیں، سخت ہیں۔ اب دیکھیں معیار صحابہ کیا ہے، یہ بھی بات اللہ کریم جل جلالہ نے اس بات کی بھی وضاحت فرما دی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سرکار کے صحابہ آپس کے اندر کیا ہیں، وہ سخت رویہ رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا آپس کے اندر بڑے نرم دل ہیں، صحابہ آپس میں بڑی محبت کرنے والے ہیں، چاہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہوں، فاروق اعظم ہوں، عثمان غنی ہوں، مولا علی المرتضیٰ ہوں، عشرہ مبشرہ ہوں، رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ آپس کے اندر بڑی محبت کرتے ہیں، آپس کے اندر بڑا پیار کرتے ہیں۔ لیکن جب سرکار کی ناموس کا معاملہ ہے، دین اسلام کا معاملہ ہے، سرکار کی ذات کا معاملہ ہے، یا خدا کی توحید کا معاملہ آئے، تو پھر یہی اصحاب جو آپس کے اندر بڑے نرم دل ہوتے ہیں یہ کافروں پر کیا ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ان کی شان کیا ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ یہ اللہ کی راہ میں کیا کرتے ہیں، لڑتے ہیں۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ فرماتا ہے یہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی۔ اللہ فرماتا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء،
یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اللہ عطا فرما دے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ اللہ جس قوم کو، جن لوگوں کو اللہ کریم جل جلالہ یہ شان عطا فرمائے، یہ عظمت عطا فرمائے، تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہستیاں ہیں جن سے اللہ پیار فرماتا ہے، اور سرکار کے جو صحابہ ہیں وہ اللہ سے پیار فرماتے ہیں۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، کافروں سے سخت نفرت کرتے ہیں اور آپس کے اندر کیا کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان رشید کا اگر باغور مطالعہ کیا جائے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے جو صحابہ تھے، اللہ نے ان کو کیا شان عطا فرمائی ہے، اللہ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا ہے، اور اللہ نے ان کو کتنی عزت سے نوازا ہے، کتنی شان اللہ کریم جل جلالہ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ قرآن مقدس میں ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، فرمایا وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کریم جل جلالہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی وہی کیا ہیں، سچے ایمان والے ہیں، وہی کیا ہیں، حق پر ہیں۔ اب ہجرت کنہوں نے کی؟ ہجرت کی تاریخ کو پڑھا جائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کی، ہجرت کی۔ یہ مہاجر صحابہ تھے جتنے نے ہجرت کی، مکہ شریف سے چل کر وہ مدینہ کی طرف گئے۔ یا اللہ کریم جل جلالہ فرماتے ہیں جنہوں نے جگہ دی، اس سے مراد انصار تھے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم اور آپ کے صحاب نے مکہ شریف سے ہجرت کی اور مدینہ پاک کی طرف گئے، مدینے والوں نے کیا کیا، انہوں نے مدد کی، ان کو انصار کہا جاتا ہے، جنہوں نے مدد کی۔ کسی نے اپنا مکان خالی کر کے ان کو دیا، کسی نے کسی لحاظ سے مدد کی، کسی نے کسی لحاظ سے مدد کی، تو یہاں تک انہوں نے کیا کی، مدد کی۔ اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ایمان والے ہیں۔ اس سے مراد مہاجر بھی ہیں، ہجرت کرنے والے، اور اس سے مراد کیا ہیں، انصار بھی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے کیا ہے، بخشش ہے، اور ان کے لیے کیا ہے، عزت کی روزی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، اصحاب رسول تھے کہ اللہ فرماتا ہے انہی کے لیے کیا ہے، بخشش ہے، اور ان کے لیے کیا ہے، عزت کی روزی ہے۔ آج دنیا میں کوئی شخص بھی دین کا تھوڑا سا کام کرنے والا ہو، دین کے ساتھ مخلص ہو، اور کسی مقام پر وہ بیان کے لیے جائے یا کسی بھی دینی تبلیغ کے لیے جائے، اگر اس کو عزت کی روزی مل جائے تو ہم کہتے ہیں یہ سارا دین کا صدقہ ہے، دین کا توسل ہے کہ اللہ نے عزت کی روزی عطا فرمائی، عزت کی روٹی عطا کی ہے، یہ سارا دین ہی کا ہے۔ تو قربان جائیں کہ جن کا ایمان ہمارے لیے معیار بنا، ان محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اصحاب کا مقام کیا ہوگا کہ جنہوں نے ہر طرح سے اپنا تن من دھن سرکار کے قدموں پہ نشاور کر دیا، سب کچھ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے قدموں پہ جو ہے نثار کیا، اور جنہوں نے سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے محبت کی ہے۔ قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان رشید کی ایک اور آیت سماعت کیجیے جس میں اللہ کریم جل جلالہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا ذکر کر رہا ہے، اور ان کی شان و عظمت کو اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ فرماتا ہے اور سب سے اگلے مہاجر جو پہلے ہجرت کر کے گئے وہ، اور انصار جنہوں نے کیا کی، جو ہجرت کر کے وہاں پہ گئے، جنہوں نے کیا کی، مدد کی، یہ دونوں جو گروہ ہیں اصحاب کے، ہجرت کرنے والے اور کیا کرنے والے، مدد کرنے والے۔ اور اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو ان کی اتباع میں آئے، جنہوں نے ان کی پیروی کی، اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ معلوم ہوا ہجرت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے اور باقی اصحاب بھی موجود تھے۔ اگر یہ بات مانی جائے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے صحابہ معاذ اللہ مرتد ہو گئے، صرف 3 جو تھے وہ ایمان والے تھے، وہی جو ہے نا انہیں کے سینوں کے اندر ایمان تھا،
تو پھر اللہ یہاں پہ واضح صریح انداز میں ارشاد فرما رہا وہ جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے کیا کی مدد کی اور جنہوں نے ان کی اتباع کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، وَرَضُوا عَنْهُ، اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے جنت تیار کی گئی۔ اللہ اکبر، سرکار کے اصحاب کے لیے جنت کو تیار کیا گیا۔ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور بقیہ جتنے بھی اصحاب تھے، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے جنت کو تیار کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے وہ جنت کے جس کے نیچے نہریں جو ہیں وہ بہتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ اللہ فرماتا ہے ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ جو دنیا میں انہوں نے سارا کچھ سرکار کے لیے کیا، اپنا تن من دھن سب کچھ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا، قربان کیا۔ اللہ فرماتا ہے یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اللہ کریم جل جلالہ نے کیا کہ انہی کے لیے اللہ کریم جل جلالہ نے جنت کو تیار کیا، اور ایسی جنت خالدین فیہا، یہ جنت کے اندر کیا رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ مزید اگر قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید کی آیات کو دیکھا جائے تو قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اصحاب کی کیا شان و عظمت کو اللہ ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ فرماتا ہے لیکن اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ نے کیا کیا، تمہیں ایمان پیارا کر دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، ان کے جو سینوں کے اندر ایمان ہے، یہ ایمان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہے اپنے ایمان کے لیے کرتے ہیں، اور کوئی بھی اگر ان سے ٹکر لے یا دین اسلام سے ٹکر لے یا بانی اسلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکر لے تو یہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، لیکن کوئی ٹکر یہ برداشت نہیں کرتے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اللہ نے پیارا کر دیا، یہ ایمان سے کیا کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، ایمان سے یہ کیا کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، مزین کر دیا، آراستہ فرما دیا اللہ کریم جل جلالہ نے ان کے دلوں کے اندر۔ یہ جو ایمان ہے یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کے اندر اس کو مزین کر دیا گیا، یہ بڑا پیار کرتے ہیں ایمان سے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، مکروہ کر دیے گئے، ناپسند کرتے ہیں یہ کفر کو، والفسوق، نافرمانی کو، والعصیان، یہ جو نافرمانی ہے عصیان، اس کو ناپسند کرتے ہیں، والفسوق، حکم عدولی کو یہ کیا کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، والکفر، اور یہ کیا کرتے ہیں، کفر کو ناپسند کرتے ہیں۔ اب معاذ اللہ یہ بات کہی جائے کہ سارے مرتد ہو گئے اور 3 باقی بچے، تو قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب بنے گا کہ اللہ فرماتا ہے جو سرکار کے صحابہ تھے یہ ایمان سے بڑی محبت کرتے تھے، اور اللہ نے ایمان کیا کیا، ان کے سینوں کے اندر نقش کر دیا، مزین فرما دیا اللہ کریم نے۔ یہ جو محبوب کے صحابہ ہیں یہ کفر سے بھی کیا کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، والفسوق، یہ حکم عدولی سے بھی کیا کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، والعصیان، اور یہ کیا کرتے ہیں، نافرمانی سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے تو صحابہ وہ صحابہ ہیں جو نافرمانی سے نفرت کرتے ہیں، اور اللہ کریم جل جلالہ کیا کرتا ہے، اللہ نے کیا کیا، ایمان ان کے سینوں کے اوپر کیا کر دیا ہے، نقش کر دیا ہے۔ پتہ چلا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہیں کہ اللہ نے ایمان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں نقش فرما دیا، مزین فرما دیا۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ چیزیں ہوتی ہیں دو، بعض وہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے انسان پیار کرتا ہے، بعض وہ ہوتی ہیں جن سے انسان نفرت کرتا ہے، بعض سے محبت کی جاتی ہے، بعض سے نفرت کی جاتی ہے، بعض چیزیں پسند ہوتی ہیں، بعض چیزیں ناپسند ہوتی ہیں۔ قرآن یہ بتاتا ہے میرے محبوب کے جو صحابہ تھے وہ کیا کرتے ہیں، کفر سے نفرت کرتے ہیں، کفر کے قریب نہیں جاتے، کفر سے انتہائی نفرت کرتے ہیں۔ میرے محبوب کے جو صحابہ ہیں وہ حکم عدولی سے نفرت کرتے ہیں، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ نافرمانی سے نفرت کرتے ہیں۔
اور دوسری طرف دیکھا جائے تو میرے محبوب کے صحابہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے یہ ایمان سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کیا کیا، ان کے سینوں کے اندر ایمان کو مزین فرما دیا، ایمان کو نقش فرما دیا، اس لیے یہ کیا کرتے ہیں، ایمان سے محبت کرتے ہیں۔ گویا سیدنا صدیق اکبر ہوں، فاروق اعظم ہوں، عثمان غنی ہوں، مولا علی مرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اور باقی جتنے بھی اصحاب جن کو سرکار کی مجلس صحبت ملی، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کفر کو ناپسند کرتے ہیں، وہ گناہ کو ناپسند سمجھتے ہیں، وہ حکم عدولی کو ناپسند سمجھتے ہیں، اور میرے محبوب کا ہر سے ابھی ایمان سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان رشید کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے، قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان رشید واضح انداز میں ارشاد فرماتا ہے۔ یہ قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان رشید کی آیت سماعت کیجیے۔ اللہ فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اللہ فرماتا ہے لا تجد قوما، تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو یؤمنون باللہ والیوم الآخر جو یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر۔ اللہ اکبر۔ یوادون ما حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ دوستی کریں ان سے جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کیا کی، مخالفت کی۔ اللہ جن سے مخالفت کرے یا اللہ کا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم جن سے جنگ کریں، مخالفت کریں، وہ لوگ ان سے ہرگز دوستی نہیں کر سکتے جو اللہ پر کیا رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور جو کیا کرتے ہیں، آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں، جن کو علم ہوتا ہے کہ ہم نے قبر سے اٹھ کر اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور زندگی بھر کا کیا دینا ہے، وہاں پہ جواب دینا ہے۔ اللہ فرماتا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم، یا بیٹے کیوں نہ ہو، او اخوانہم، یا بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا کیا ہوں، کنبے والے ہوں۔ کنبے میں سے اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، چاہے باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے کیا ہو، ان کے بھائی ہوں، کوئی بھی ہو، اللہ فرماتا ہے یہ ان سے دوستی نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے کیوں، اولئک کاتب فی قلوبہم الایمان، اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ اللہ کریم جل جلالہ نے ان کے دلوں پر ایمان کو نقش فرما دیا ہے، بس ان کو ایمان ہی نظر آتا ہے، یہ ایمان سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کو باپ، بیٹا، بھائی، کنبے والے سارے بھول جاتے ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کی۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، اللہ نے لکھ دیا ہے، اللہ نے مزین و نقش فرما دیا ایمان ان کے دلوں کے اندر۔ اللہ اکبر۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ فرماتا ہے اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام۔ پھر جو شخص سب سے زیادہ ایمان سے محبت کرے، اور اگر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے اگر کسی نے مخالفت کی، چاہے وہ کنبے والے ہوں، رشتہ دار ہوں، چاہے وہ دوست احباب ہوں، چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو اللہ کریم جل جلالہ اور اس کے اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پہ یقین رکھتے ہیں، وہ ان سے کبھی دوستی نہیں کریں گے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے ایمان ان کے دلوں پر نقش کر دیا ہے، اور اللہ پھر ان لوگوں کی مدد فرماتا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام، حضرت روح الامین، فرشتوں کے سردار کے ذریعے کیا کی جاتی ہے، ہر میدان میں، ہر مقام پر کیا کی جاتی ہے، ان کی مدد کی جاتی ہے۔ اب اس میں دیکھیں تو بدر کی لڑائی دیکھیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی لڑائی کے اندر شریک ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا اس ٹائم کافر تھا، وہ بھی کیا ہوا، بدر کی لڑائی کے اندر شریک ہوا۔ بدر کی جب لڑائی ختم ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا بیٹا، آپ کا صاحبزادہ جو کافر تھا اور بدر کی لڑائی میں لڑ رہا تھا، جب ایک دسترخوان پہ بیٹھے نا، ایک مقام پہ بیٹھے، تو بیٹا بولا ابا جان آپ بدر کی لڑائی میں میری تلوار کے نیچے کئی بار آئے، لیکن میں نے چھوڑ دیا، کیوں؟ کیونکہ آپ میرے باپ ہیں، باپ کا ادب احترام کرنے کی وجہ سے میں نے کیا کیا، آپ کو معاف کر دیا، میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ جب یہ بات کی نا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سمجھ گئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے تو باپ سمجھ کے چھوڑا، اگر تو بدر کی لڑائی میں میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ بھی آ جاتا، خدا کی قسم بیٹا سمجھ کے
نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گستاخ سمجھ کے میں کیا کرتا، تمہیں قتل کر دیتا۔ یہ قرآن ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کریں گے، جو اللہ سے کیا کرے، مخالفت کرے گا، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مخالفت کرے، چاہے وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو، مراد ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جن کی سینوں پہ ایمان نقش ہے، وہ ان سے کبھی دوستی نہیں کریں گے، چاہے بدر کی لڑائی ہو، کوئی بھی مقام ہو، جنگ کا میدان ہو، کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو جہاں پہ وہ رہ رہا ہو، کبھی بھی یہ اشخاص جن کے سینوں کے اوپر ایمان کو نقش کیا گیا، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کبھی بھی ان کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے، اگرچہ ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تو بدر کے دن میری تلوار کے نیچے ایک دفعہ آ جاتا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ سمجھ کے تمہیں کیا کر دیتا؟ قتل کر دیتا، واصل جہنم کر دیتا۔ اور اللہ فرماتا ہے انہی لوگوں کے بارے اللہ کیا فرماتا ہے کہ اللہ روح کے ذریعے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ ان کی مدد فرماتا ہے۔ تو ہاں، حضرت ابوبکر صدیق وہ ہستی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ بھی مدد فرماتا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام بھی کیا کرتے ہیں؟ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ اب انہی کے بارے اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ان کو داخل فرمائے گا باغات میں، اللہ کیا کرے گا؟ جن کے نیچے بہتی ہوں گی نہریں، خالدین فیہا، یہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ کیا ہے؟ ان سب سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اولئک حزب اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہی اللہ کی جماعت ہے، اللہ کی اصل حقیقت جماعت کی یہ علامت ہے، جو بھی اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرے گا یہ ان کے ساتھ کبھی دوستی نہیں لگائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جو جماعت ہے وہی کامیاب ہے۔ دنیا میں کامیابی تلاش کرنی ہو تو یہ اللہ کی جماعت ہے جو کامیاب ہے، یہ اللہ نے گارنٹی دے دی، اللہ نے سرٹیفکیٹ اور مہر لگا دی۔ پتہ چلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جماعت کا حصہ ہیں جو اللہ کی جماعت ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے سے دوستی نہ لگائی، اللہ نے ان کے سینے کے اوپر ایمان کو نقش فرما دیا۔ اب دوسری طرف کہنا کہ جی 3 تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا، باقی سارے مرتد ہو گئے، تو قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان رشید کی آیات کا پھر کیا مفہوم ہوگا؟ مزید اس میں دیکھیے قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان رشید کا اگر مزید مطالعہ کیے رہے تو اللہ کریم جل جلالہ قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے۔ یہ قرآن مقدس سورہ مزمل شریف کے اندر اللہ کریم جل جلالہ ارشاد کیا فرماتا ہے؟ قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان رشید میں اللہ فرماتا ہے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، بے شک ان ربک یعلم، بے شک تمہارا رب جانتا ہے، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، یہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی جو عبادت تھی اس کے بارے اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا رب جانتا ہے تم قیام کرتے ہو کبھی 2/3 رات کے قریب، ونصفہ وثلثہ وطائفۃ، اور کبھی آدھی رات، کبھی 1/3، اور اللہ فرماتا ہے وطائفۃ من الذین معک، اور ایک جماعت تمہارے ساتھ والی، یہ اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا، اور ایک جماعت تمہارے ساتھ والے۔ جب بھی سرکار قیام فرماتے ہیں، عبادت فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ آپ محبوب اکیلے نہیں، ایک جماعت آپ کے ساتھ والی بھی۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ یہ بات کب کی ہے؟ مکہ شریف کے اندر، اور اس ٹائم حالات کیا تھے، کیفیت کیا تھی کہ چند لوگ جو ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے مخالفت میں تھے، پھر انہوں نے آگے اس گند کو پھیلایا اور مزید دشمنی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادتی کی۔ اب سرکار مدینہ علیہ السلام جب عبادت کیا کرتے تھے تو انداز کیا ہوتا، ساری آدھی رات اور 2/3 حصہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اللہ کی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ محبوب آپ جب کھڑے ہوتے تھے وطائفۃ من الذین معک، اور ایک جماعت جو آپ کی معیت میں ہوتی،
پتہ چلا کہ 3 نہیں تھے، باقی مرتد ہو گئے اور 3 ہی تھے، ابو مقداد، ابو ذر غفاری اور سلمان رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اگر یہ ہوتا تو اللہ کبھی نہ فرماتا کہ ایک جماعت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ پتہ چلا اس اوکھے ٹائم بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت تھی جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی معیت میں تھی، اور یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ کریم جل جلالہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید کی ایک اور آیت ارشاد فرمائی، اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم، حرض المؤمنین علی القتال، آپ کیا کیجئے؟ ترغیب دیجئے مومنوں کو قتال پر، مراد جہاد۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ترغیب دیجئے کن کو؟ ایمان والوں کو۔ کس پر؟ علی القتال، کہ وہ کیا کریں؟ جہاد پڑھیں۔ اب اللہ فرماتا ہے، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں گے، یغلبوا 200، تو وہ 200 پر کیا ہوں گے؟ غالب ہوں گے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ کوئی تاریخ کی بات نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم میں 20 ہوں صبر کرنے والے، وہ غالب ہوں گے 200 پر۔ اب وہ فرقہ جو کہتا ہے کہ معاذ اللہ سرکار کے سارے صحابہ مرتد ہو گئے، فقط 3 تھے جو ایمان والے تھے، مقداد تھے، ابو سلمان تھے اور ابو ذر غفاری تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو ان کو سوچنا چاہیے تھے۔ اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے اگر 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر کیا ہوں گے؟ غالب ہوں گے۔ تو پتہ چلا کہ 3 نہیں تھے جو ایمان لے کے آئے، باقی مرتد نہیں ہو گئے تھے۔ اگر 3 ہوتے تو اللہ 20 کا عدد کبھی بھی اپنی مقدس کتاب کے اندر ذکر نہ کرتا۔ اور اللہ فرماتا ہے وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تم میں 100 ہوں تو کافروں کے 1000 پر کیا آ جائیں گے؟ 100 غالب آ جائیں گے۔ اب کہاں گئی وہ بات کہ جو فرقہ کہتا ہے کہ سرکار کے صحابہ میں فقط 3 ایمان لے کے آئے، باقی سارے کیا ہو گئے؟ معاذ اللہ مرتد ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے اگر 100 ہوں گے تو وہ غالب کن پر ہوں گے؟ 1000 پہ ہوں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ لفظ عدد 3 کا تعین کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر 3 ہی تھے تو اللہ نے 100 کا لفظ کیوں ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ جہاد کیجیے؟ اگر 100 صحابہ آپ کے ساتھ ہوئے تو وہ 1000 پر کیا آ جائیں گے؟ غالب آ جائیں گے۔ اور 1000 کون ہوگا؟ جو کافروں کے ساتھ ہوگا، جو کفر کرنے والے ہوں گے۔ یہ 100 صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو جماعت ہوگی، یہ 1000 کافروں پر کیا آ جائے گی؟ غالب آ جائے گی۔ اور کافر 1000 ہوں گے تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ مغلوب ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس لیے ہے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ ان کو کیا پتہ ہے کہ میدان جہاد میں جو جہاد کے فتح کا معیار ہوتا ہے، وہ جہاد کی فتح کا معیار ساز و سامان نہیں ہوتا، وہ تو ایمان ہوتا ہے۔ یہ کافر کیا جانے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کی لذت کیا ہے؟ یہ تو اللہ نے ایمان سرکار کے صحابہ کے دلوں پہ نقش فرما دیا ہے۔ یہ اللہ کے محبوب کے جو صحابہ ہیں، یہ ایمان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، اللہ نے ایمان ان کے سینوں پہ نقش کیا، اور پھر جبریل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ کافر کیا سمجھے؟ ان کی سمجھ میں نہیں آنے والا۔ وہ تو سمجھتے ہیں ہمارے پاس گھوڑے زیادہ ہیں، تلواریں زیادہ ہیں، مال و متاع ہمارے پاس زیادہ ہے۔ یہ سرکار کے صحابہ یہ 100 ہوں گے، اللہ فرماتا ہے یہ 100 ہیں لیکن 1000 پہ کیا آ جائیں گے؟ غالب آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید میں اللہ کریم نے متعدد مقامات پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اصحاب کا ذکر کیا، جس کو ہم نے کچھ مختصر انداز میں بیان کیا۔ اللہ کریم جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔